مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک ہو جو ہدایات دی جا رہی ہیں، چاہے وہ ششماہی جوڑ کے تعلق سے ہو، چاہے وہ گھر کی تعلیم ماں خمسہ اعمال 5 اعمال کے ساتھ وہ ہو، یا ہمارا ماہانہ جوڑ ہو، یا ہماری شب گزاری ہو، یا مستورات کا کام ہو، یا علماء کے تعلق سے ہو، جو بات نظام الدین سے کہی جا رہی ہے اور ہدایات دی جا رہی ہیں، ہم ایک ایک بات توجہ سے غور سے سنیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا نیند کو قربان کر دیں، آپ سونا مت۔ ایک ایک بات جو بتائی جائے گی، جو وضاحت کی جائے گی، جو ہمارے ساتھی اسے نوٹ کر لیں گے یا محفوظ کر لیں گے، وہ انشاءاللہ اصول کے مطابق کام کریں گے، اور جو لاپرواہی سے بات سنیں گے کہ یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، تو وہ اصول سے نہیں چلتے۔ اور یہ آج ہمارے بڑے آپ کے بیچ میں موجود ہیں، نظام الدین سے تشریف لائے ہیں، ہمارے حضرت کی صحبت میں رہتے ہیں۔ نظام الدین کی چہار دیواری میں ہمارے جو مشائخ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر کام کو کھولا ہے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے، جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، وہ میں نے ان سے خود سنا، فرماتے تھے میں نظام الدین کام سیکھنے کے لیے آتا ہوں۔ جن کو بلاد عربیہ میں بھیجا گیا تھا کام سکھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے، وہ فرماتے تھے کہ اس چہار دیواری میں کام سیکھنا آتا ہوں۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی زمانے کے تھے، ان کے بیانات ہم نے بہت سنے آل انڈیا میں۔ ہمارے حاجی لئیق صاحب وغیرہ پرانے اس قسم کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، وہ بھی فرماتے تھے ہم نظام الدین میں کام سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور بار بار آتے تھے، سیکھ کر جاتے تھے۔ پھر بھی مولانا حضرت جی فرماتے تھے کہ تم ایسا نہیں کر رہے ہو جیسا میں کہہ رہا ہوں۔ پھر 1 سال قیام کیا ہم نظام الدین میں لمبا کام سیکھنے کے لیے، پھر گئے کام کر کے آئے۔ حضرت جی نے پھر کہا بھائی تم نے زین العابدین ایسا نہیں کیا جیسا میں نے کہا، کہ حضرت یہ کب تک چلے گا؟ اتنا لمبا قیام کیا، 1 سال کا، سارے اصول لیے آپ سے، پھر بھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں کیا جیسا کہا گیا، ہدایات کے مطابق نہیں ہوا۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ زین العابدین جہاں تم پہنچ گئے وہاں نہیں پہنچتے، اگر میں پہلے دن کہہ دیتا کہ سب ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے یہاں جو کارگزاری سنانے آ رہے ہیں، اگر ان سے کوئی وضاحت طلب کی جا رہی ہے تو برا نہ مانے کہ ہم اتنے بڑے اور پرانے، اتنی قربانی والے، اور مالیگاؤں سارا ہمارے پیچھے چلتا ہے، اور ہم سے جو ہے یہ بات پوچھ رہے ہیں، ہماری نعوذ باللہ توہین کر دی۔ کسی کی توہین نہیں ہے اس کام میں، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے پوچھا جاتا۔ سوال جواب باپ اسی سے کرتا جس بیٹے سے محبت ہوتی، اور جو نالائق ہوتا اس سے کچھ نہیں پوچھتا۔ تو اس لیے جس سے محبت ہوگی اس سے پوچھیں گے، اور سوال اس لیے قائم کیا جائے گا تاکہ عملے کے سامنے کام آ جائے۔ سوال اس آدمی کو صرف سمجھانے کے لیے نہیں قائم کیا جاتا جو کارگزاری سنانے آ رہا ہے پرچہ لے کر، بلکہ پورا عملہ جو بیٹھا ہے وہ متوجہ ہو کر بات سن لے، اس لیے سوال قائم کیا جاتا ہے، پھر اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اور ہر ایک ساتھی اپنے آپ کو سیکھنے والا سمجھے گا، ترقی کرے گا۔ طالب ترقی کرتا ہے، اور جو حضرت بن جاتا ہے تو وہ ترقی نہیں کرتا۔ ہم میں سے کوئی حضرت نہیں ہے، یہ تو کار نبوت ہے، نبوت والا کام ہے یہ، کہ اللہ کی نظر توجہ ہے، ہم جیسے نگہندوں سے اللہ کام لے رہے ہیں۔ کامل و مکمل نہ سمجھے، قناعت نہ ہو کہ ہم تو نظام الدین میں 2 ماہ لگا کر آئے ہیں، ہمارے پاس تو یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہم تو اس کے حافظ ہیں۔ جو طالب ہوگا وہ انشاءاللہ ترقی کرے گا، دوستوں بزرگوں، کریں گے نا انشاءاللہ۔
دیکھو ایک ایک بات توجہ سے سننی ہے آپ کو اور اسی کے مطابق انشاءاللہ کام کرنا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو قبول فرمائے. بس آپ ہی تھے. اچھا اور وہ کارگزاری سنانے والے بہت دور ہو جائیں گے. حضرت کے پاس آ جاتے. یہ ہمارا آنے کا نہیں ہو. چلو ایک نمبر آ جاؤ. ایک نمبر آ جاؤ. پہلی بات یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ پرچہ تو ایسے نہیں دکھا بھائی. جو نظام الدین کا پرچہ وہ نہیں, جو نظام الدین کا پرچہ وہ چاہیے بھائی. ہاں یہ ہے پرچہ ہے آپ کا. یہ بات بھی پورے عالمی سطح پر طے ہو چکی ہے کہ کارگزاری سنی جائے گی ہمیشہ اس پرچے سے جو پرچہ نظام الدین کا ہے. اور لوگوں نے بہت سے نئے نئے پرچے نکال دیے ہیں. یہ بات طے ہو چکی ہے پورے عالم میں کارگزاری سنی جائے گی نظام الدین کی. جی فرمائیے. جی جی علماء کی تعداد 11 ہے. دوسرے ساتھ لگا ہوئے علماء ہے. ساتھ لگائے علماء 2 ہے. سالانہ وقت دینے والے علماء 2 ہے. 4 ماہ لگائے علماء 6 ہے. سیدھا لگائے علماء 1 ہے. 4 ماہ لگا ہوئے احباب 322. نہیں تو سن تو لیجیے. نظام الدین کی آمد پر کوئی نہیں گیا. نظام الدین کوئی نہیں گیا. آیا نہیں کوئی نظام الدین نہیں گیا. پورے سال میں اس میں لکھا کوئی نہیں گیا. ایسے ہے نا. آپ خانہ تو دیکھیے. یہ فرمائیے کہ یہ ناسک شہر حلقہ نمبر 1 میں امام والوں کے گھر کتنے ہیں؟ 5000. 5000 گھروں میں 11 علماء ہیں. توجہ چاہیے. سروچا کر دو. 5000 گھروں میں علماء 11 ہیں. اسکول کالج پڑھنے والے بچے کتنے ہیں؟ 7 ہیں. ابھی آپ کے اس حلقہ نمبر 1 کے بچے مدرسے میں کتنے پڑھتے ہیں؟ نہیں بڑے مدرسوں میں. بڑے مدارس میں 15 وہ اور یہ 11 26. اور کالج پڑھنے والے ہزاروں. تو ہم آپ سب کو متوجہ کر رہے ہیں. یہ ہم سب کا یقین ایسے کمزور ہو گیا ہے کہ دین کے علوم پر دنیا آخرت کی کامیابی کا یقین ہمیں نہیں ہے.
کہ دین کے علوم پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی رکھی، اس کا علم نہیں ہے، اس کا یقین بھی نہیں ہے۔ کہ آپ دیکھیں گے جو تاریخ بنائی ہے یہ بڑے بڑے عالم تھے، صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ بڑے بڑے عالم تھے، عالم جو تاریخ بنائی ہے۔ آج ہمارا یقین یہ ہے کہ ہم اگر علم پڑھائیں گے تو بچہ بھوکا رہے گا، کھانے ملے گا نہیں ملے گا اس کو، یہ ہماری کمزوری ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ کے بیٹے یوسف کو آپ انگریزی سکھائیے تاکہ دنیا میں جائے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں اس کو ایسا علم کیوں نہ سکھاؤں کہ سارے انگریزی والے اس کی خدمت کریں، میں اس کو اور سونے والوں میں ان کو ایسا علم کیوں نہ سکھاؤں یہ سارے انگریزی والے ان کی سوچے بولو۔ ارے ہم آپ سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں، کریکٹو ہوئی آپ ان سے کہ سارے انگریزی والے ان کی بولو خدمت کریں، بولو کیا کریں، ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے آپ ان سے بات چیت کرو، یہ کوئی تو کارگزاری ہے نا، یہ بات چیت آپس کی۔ تو میرے دوستوں واقعی وہاں صاحب کے وہاں سے سینکڑوں انگریزی والے ہمیشہ پڑھ رہے تھے۔ تو پہلی چیز یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے علم میں دونوں جہاں کی قدر رکھی ہے۔ ایسے ایسے فیصلے نہیں کرتے تھے جو زمانے کے بڑے بڑے دنیا کے حساب کتاب کرنے والے وہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے فیصلے تھوڑے وقتوں میں نہیں کرتے تھے۔ یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی علم میں رکھی ہے۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو نے حضرت عمر سے کہا تھا رضی اللہ عنہ، میں آپ سے 2 اور 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ کتنی بولوں؟ ارے سب مل کے بولو تو صحیح، تاکہ ہم سمجھے کہ آپ ہم سے کنیکٹ ہو گئے، یعنی ہم آپ سے مل کے آپ ہم سے مل گئے۔ کتنی باتیں بولو؟ حضرت عمر نے کہا 5 کو 5 5 کو 5 5۔ ابو ہریرہ نے کہا میں 2 اور 3 سے آگے نہیں جانتا، 2 اور 3 سے آگے جو شخص 2 اور 3 سے آگے نہیں جانتا وہ 5374 احادیث ازبر بولتا تھا، ازبر۔ کتنی حدیث ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ علم والا اتنا آگے گیا کہ کئی مرتبہ بحرین کے گورنر، مدینے کے گورنر بنائے گئے۔ وہ خود کہتے تھے ابو ہریرہ تیرے کیا کہہ رہے، ایک زمانے میں تو لوگوں کا غلام تھا، سفر میں ان کے سواری پیچھے چلتا تھا، لکڑیاں جمع کرتا تھا، ان کے لیے کھانا بناتا تھا اور ذلتوں کی زندگی گزارتا تھا۔ آج تجھے لوگ امیر کہتے ہیں، گورنر کہتے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں امیر، کس کو کہہ رہے گورنر؟ جو کہہ رہا مجھے 2 اور 3 زیادہ معلوم نہیں۔ تو میرے بھائیوں سمجھ لو ترقی اللہ نے دین کے علم میں رکھی ہے، ترقی اللہ نے دین کے۔ ابھی یہ پورے بچے میں سے کتنے لوگ ایسے جن کے بچے مدرسے پڑھ رہے ہیں، تو ہاتھ سے اشارہ تو کرو، ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی مدرسے پڑھ رہے ہیں، کتنے بچے مدرسے میں جو پڑھ رہے بچے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 25 30، اتنا بڑا مجموعہ 25 بچے پڑھ رہے ہیں، بتاؤ اتنے بڑے بچے میں 25 30 کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم یہ پوچھتے نا تو سب کے ہاتھ اوپر ہوتے کہ ہم سب کے بچے پڑھتے مدرسے کے ساتھ۔ بس ہماری درخواست یہ ہے کہ اس یقین کو صحیح کر دو کہ کامیابی تو دین کے علم میں ہی ہے، کامیابی دین کے اگر وقت بہت کم ہوتا ہے کام، ہم آپ کو کتنی مثالیں دیں کہ جو دین کے علم والے تھے انہوں نے دنیا میں کئی حکومت کی، تو کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ جو 11 آدمی آپ کے علماء ہے اس میں سال لگانے والے صرف 2 ہیں، صحیح؟ یہ 2 پر دوسرے سال کی محنت نہیں ہوگی۔ جلدی سے میں نے کہا دیکھو ایک دستور میں یہ لکھا ہے ہمارے نظام الدین سے کہ جو عالم سال لگائے تو 2 سال مقامی کام میں چلاؤ،
कितने साल? 2 साल के बाद उसको अरब भेजो दूसरे साल के लिए, और दूसरा साल लगा के आ जाए, उसको 2 साल मुकामी काम चलाओ, फिर उसको अंग्रेजी साल के लिए यूरोप में भेज दो। 2 साल, अभी 2 साल में वो मुकामी काम भी करेगा, 2 साल में तैयारी भी करेगा, अरब की तैयारी करेगा, फिर 2 साल में अंग्रेजी की तैयारी करेगा। इसलिए हम सबसे दरख्वास्त करते हैं, पहली चीज़ तो अपने बच्चों को आलिम बनाओ, दूसरी चीज़ इन उलमा को साल लगवाओ, तो साल में थे। फिर तीसरी चीज़ या उलमा का दूसरा साल लगाओ, दूसरा साल लग जाए तीसरा साल लगाओ। अच्छा, जिन्होंने हाथ ऊपर किए थे, इनके बच्चे जो मदरसे पढ़ते हैं, क्या ये अपने बच्चों से मदरसों में जाकर जब मिलते हैं तो इन बच्चों का और वहाँ के तबलीग के काम करने वालों का जोड़ बिठाते आपस में? कुछ बच्चों को खबर दे दो, इनके बच्चे हैं तो आस पास है कोई, इनके बच्चे उधर पढ़े, कोई ऐसा है करीब पास है, कोई है ऐसा? इसके बच्चे मदरसे पढ़ते हैं, एक आदमी खड़ा होकर ये बताओ कि वो कभी अपने मदरसे में बच्चों से मिलने जाते हैं तो मदरसे के दावत के काम करने वाले जो भी साथी हैं उनसे इनका जोड़ बिठाते हैं? सुनो, अल्लाह ताला उनको जज़ाय खैर दे। अरे क्या करूं, हम तो अपने बस की पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई, बस आप अपने कानों को सही कर लो ताकि आवाज आ जाए। ये खिड़कियां ना, ये सबकी खिड़कियां खोल दो, जितनी खिड़कियां हो सब खोल दो, सब खिड़कियां खोल दो। जितना ये इनको बनेगा ना आवाज आएगी, जितनी खिड़कियां खोलेंगे आप आवाज साफ हो जाएगी इंशाल्लाह। भाई क्यों खोलो, एक आदमी खड़े को पास की खिड़की खोल दो, सारी खिड़कियां खोल दो ताकि अंदर की हवा बाहर आए, सारी पूरी सी हवा। कोशिश करो सुनने के, अल्लाह वालों, अल्लाह पास सुनाए पहुंचाएगा आवाज इंशाल्लाह। हम याद कर रहे हैं कि जिनके बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, अब कुछ आवाज साफ हुई? एक मिनट उठा बाहर लेके, एक मिनट उठा खिड़की खोलने के लिए, एक मिनट उठा, ये भी आवाज नहीं पहुंची। जो आपके पास बैठा ना, खिड़की खोलो। अरे भाई खोलना भैया, अल्लाह के वली। अच्छा, सब खुली है खिड़कियां? ये तो मैं सब हो गया था। चलो वो जो करना था कर लिए, ठीक है। अब सुनो, जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, हमारे बस्ती के 3 आदमी 4 आदमी जमात बना के जाओ उस मदरसे में, चाहे वो कलकुआ में पढ़ते हो, मालिकों की उम्र से पढ़ते हो, यहाँ भी जाओ, और 3-4 आदमी जाकर वो हमारे मालिकों के बच्चे, ये क्या है, ये नासिक के बच्चे जो पढ़ते हैं यहाँ पर, उनसे हम कहें कि ये हमारे बच्चे आप समझ से पढ़ते हैं, इन पर हम चाहते हैं आपकी तवज्जो हो। जो दावत के काम करने वाले हैं उससे कहो कि इनको रोज़ाना, हफ्तेवारी, माहाना जो आमाल मदरसे होते हैं उनमें कुछ चलाओ। रोज़ाना का मशवरा तकरीबन हर मदरसे में शुरू हो चुका है। रोज़ाना की तालीम मदरसे में होती है। रोज़ाना बच्चे एक दूसरे को ईमान की दावत देते हैं, अपना वक्त देते हैं दावत के लिए। वहाँ गश्त होते हैं उमूमी, और वहाँ की 24 घंटे जमात निकलती है। आमतौर से हर मदरसे में ऐसा हो रहा है। अब हमारा काम यह है कि हम वहाँ के मदरसे के दावत के जिम्मेदारों को हम ये दरख्वास्त करें कि हमारे बच्चे 5 पढ़ते हैं आपके पास में, इनको आप रोज़ाना, हफ्तेवारी, माहाना चलाओ, इनको 24 घंटे निकालो। उसका फ़ायदा ये होगा कि छोटी छुट्टियाँ आएगी उसमें जमात में निकल जाएगा, बड़ी छुट्टियाँ आएगी शाबान रमज़ान की, उसमें जमात में निकल जाएगा। ऐसे करते करते एक वक्त तो आएगा जैसे ही पढ़ के फारिग हो जाएगा, वो इंशाअल्लाह साल में खुद निकलेगा। उसके अंदर शौक पैदा हो गया, शौक पैदा होगा। दरख्त छोटा है, पौधा है, एक टहनी इधर जा रही है, उसको इधर से बांध दो, इधर जा रही है उसको बांध दो, तो वो टहनी सही हो जाएगी। जब वो दरख्त बड़ा हो जाता है, उसके शाखों को आप मोड़ना चाहो तो सारे मालिकों के पहलवान मिलकर उसको मोड़ नहीं सकते। अरे सही है, अरे हाना तो कर लो, तो समझ आया सुनाली करके। तो मालूम ये हुआ कि वो बड़े दरख्त की टहनी ये कहती है मैं कट सकती हूँ, झुक नहीं सकती, मैं
سب زور سے بولو. چپ نہیں. بالکل ہمیں درخواست ہے آپ ایسا چلائیں گے روزانہ ہفتے واری ماہانہ مدرسوں میں جا کے ترتیب بناؤ, مدرسوں میں جا کر. یہ ذمہ داری ہے ہماری, تاکہ وہ بچے پڑھنے کے زمانے میں دعوت کے کام سے لگ جائے. تو فارغ ہوتے سے وہ خود کہیں گے اپنے والد کو کہ میں ایک سال جمع جا رہا ہوں. اور ایسا نہیں کیا اور پڑھنے کے زمانے اس کو نہیں چلایا, اور پڑھ کے آنے کے بعد وہ کچھ ایسی باتیں کرتا ہے کہ باپ کہتا ہے بھی میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہے. بلکہ بعض باپ تو یہ کہتے ہیں یہ تو میرا بھی ابا ہو گیا ہے. اب یہ میرا کیا ہو گیا, یہ تو میرا ہی باپ ہو گیا. وجہ کیا ہے, قصور وہ لڑکے کا نہیں ہے, قصور ہمارا ہے کہ ہم نے روزانہ ہفتے واری ماہانہ جہاں مدرسے میں رہتا اس کو چلایا نہیں. تو ایک درخواست ہماری ہے, سب کریں گے ایسے انشاءاللہ. اب ایک بات ہمیں آپ سے پورے مالک والوں سے عرض کرنے کی ہے کہ یہ جو عالم ہے یہ ایک بہت بڑی مایا ہے. یہ ہمارے حلقوں کے لیے, سینٹر کے لیے ایک بہت بڑی دین ہے اللہ پاک کی. ہم ان کی قدر کریں, ہم جا کے بار بار ملیں گے, کچھ ہدیہ کریں گے, ملیں گے, دوریاں ختم ہوگی, دوریاں دور جو تھی وہ ختم ہوگی. ہوتا یہی ہے ہم دعوت کے کام کرنے والے ان علماء سے ملاقات نہیں کرتے. ملاقات کریں گے تو دوریاں ختم ہو جائے گی. وہ ملاقات نہ کریں گے تو اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ جب ہم ملنے جاتے ہیں تو کچھ تعجب ہوتا ہے. جبکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے 5 طرح کا دیکھنا ہی عبادت ہے. بیت اللہ کو دیکھنا عبادت, ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت, اور پاک کو دیکھنا عبادت, عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت. حدیث ہے یہ. تو ہماری درخواست ہے اتنا اسے میل جو رکھو تاکہ وہ اپنے مسجد کو وقت دے. یہ سارے جتنے بھی ہیں بیٹھے ہوئے ان میں سے ہر مسجد میں امام یا علماء روزانہ وقت دیتے ہیں. کوئی مسجد میں وقت دیتے ہیں علماء کرام نہیں دیتے ہیں. آپ کیا دیتے ہیں, فرمائی کیا ہوتا؟ جی مسجد کے لیے وقت دیتے ہیں, وہ مسجد کے لیے ٹھیک ہے سکھانے کے لیے دیتے ہیں, وقت کو دیتے ہیں. آپ نے کیا سیکھا اس سے؟ آپ نے ماشاء اللہ. اور اس بات کا مولوی صاحب کرتے ہیں ماشاء اللہ, بہت اچھی بات. سنو, اس سے اچھی بات اور بھی زیادہ اچھی ہے کیا آپ نے اپنے ذاتی کاروبار کے, گھر کے, اس کے مسائل پوچھے ان سے؟ یہ بات ہے ہماری درخواست سب سے ہے کہ ہر آدمی اپنی ضرورت کا دین سیکھے. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آدھی رات گزر جاتی مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں تاجروں کو تجارت کا دین سکھاتا. تاجروں کو تجارت کا دین سکھاتا. ایک نوجوان نکاح ہونے والا ہے, وہ مولوی صاحب سے پوچھے میرا نکاح ہونے والا ہے, کن باتوں کا مجھے احتیاط کرنا چاہیے, کن باتوں کو میں نے سمجھنا چاہیے. حضرت جی فرماتے ہیں کہ اپنے مساجد میں علماء کو درخواست کر کے وقت دینے کے لیے کہو تاکہ آپ اپنی ضرورت کا دین اس سے سیکھو. سب کریں گے اسی انشاءاللہ. ہمارے حضرت یوں کہتے ہیں اتنا کر لو, اس کو اتنا کر لو کہ مکتب جو ہے نا مسجد مکتب بن جائے. مسجد تو مسجد رہے گی لیکن سیکھنا سکھانا اتنا ہو رہا ہے کہ مسجد مکتب بن گئی. ہر ایمان والا 70 سال کا بوڑھا بھی طالب علم بن گیا اور ہر عالم سکھانے والا بن گیا. ہم سب سے کریں, سب کریں گے انشاءاللہ. پورے آپ کے مالک کو تحصیل میں, ضلع میں کتنی مسجدیں ہیں پورے ضلع میں؟ جی تقریباً 1000 ہیں. ہم چاہتے ہیں 1000 کی 1000 مسجدوں میں یہ سیکھنے سکھانے کا عمل شروع ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. چلیے آگے پڑھیے. 4 ماہ لگا ہوا احباب تعداد 322 ہے. سالانہ 4 ماہ والے ایک ساتھی, سالانہ چولہے والے 10.
इसका लगाए हुए अहबाब 593 है। सालाना चुनने वाले फरवरी 15 जमा की जी पिछले वाली मकसद 52 है, अगले वाली 61 है, उसके बाद 199 है, हफ्ते वाली तारीख गुज़िश्ता हमारी 28 मौजूदा 2 बढ़ के 30 चश्मानी नोट 3 है, मतलब 5 कुल वसिया 40 है, हल्के 9 है, कुल मुसाजिद 34 है, मुसल्ले 12 है, मकासिद 30 है, सरगुजारी के मकामात 1 मायातुल साबा 1 जगह होती है। 5 आमाल वाली मसाजिद 8 है, 5 आमाल वाली मसाजिद 13 है, महाजा सरोजा जमात का औसत 32 है, महाजा तस्वीर लगाने वाले अहबाब 2 है, रोजाना मस्जिद को वक्त देने वाले 8 घंटे 2.5 घंटे वाले 4 घंटे वाले 1 है, 2.5 घंटे वाले 62 है। मस्जिद की आबादी की मेहनत 2 हफ्तों में होती है। कुछ घरों की तारीख 118 में होती है, 38 5 अमल के साथ होती 5 अमल के साथ है जी 5 माह बैरूत की जमातें एक से और 3 चीजें की जमातें पैदल कोई नहीं गई, जो भी क्या बात 3 चीजें की गई इसमें लिखा नहीं है। लिखा नहीं 3 की जमा गई आपकी जी कितनी गई हमारी 4 गई। यहाँ लिखी क्यों नहीं? क्या बात है? हाँ? हमारे हजरत जी कहते हैं कारगुजारी जितनी सच्चाई के साथ जाएगी ना उसके एतबार से आपको अगला काम दिया जाएगा। कारगुजारी के पहले पूरा आपका जो हल्का है ये नासिक शहर का हल्का है पूरा बैठ के कारगुजारी दिया करना चाहिए पूरे बैठ कर। अब ये कहते 4 जमात के लिए इसमें एक भी लिखी हुई और ऐसी बातें भी फिगर जो इधर उधर है तो सबसे मिलकर होना चाहिए ताकि हमारी बात जो सबकी एक होना चाहिए। जी आगे चलिए। चीजें की जमातें पैदल साथ एक मस्जिद से मुकम्मल 5 माह 4 माह की जमात रह गई। माँ मसूरात बैरूत की जमात एक 1, जी माँ मसूरात चीजें की जमात 2 गई, जी माँ मसूरात नशे की जमात 7 गई, जी माँ मसूरात सरोजा की जमात 44 गई। जी एक दरख्वास्त ये करना थी सबसे कि पर्चा तो हो निजामुद्दीन वाला ही, दूसरा पर्चा हो उर्दू में जब अच्छा हुआ हिंदी जो बैठे हैं सबको आती करके और एक क्या ही समझते थे उसको कोशिश करो। मालिक होते तो इल्म का गड़ा है गढ़ गढ़ इल्म का गढ़ 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 इल्म का गढ़ है गढ़ पर्ची उर्दू बोला हो ठीक है। अगला जो आगे भी जौला और मनमड़ वाले आते हैं। जो नंबर 2 मेरा मराठी हिंदी है। हाँ शहर मालेगांव वाले सब उर्दू में। ये जो हिंदी में लिख रहे हैं आइंदा इसका ख्याल रखें कि उर्दू ही में कारगुजारी मुरतब करें। ये है उर्दू में। जी जी ये भी सुनो। एक तो कोई पर्चा हो जो निजामुद्दीन का, दूसरा वो लिखा हो उर्दू में, तीसरा उसकी 5-7 कॉपी होना चाहिए। अभी हमारे बड़े बड़े अकाबिर आए हुए हैं, हजरत मौलाना सलमान साहब, हजरत जी बहुत एतमाद करते हैं। अब कुल पर्चा एक पर्चा सबका होना चाहिए ना। और ये बात तो आया है बरसों से, आज की बात नहीं, बरसों से आया है ये 5-7 पर्चे कम से कम बनाओ। आज की बात नहीं है आज है गलती हुई चलो बात, ये तो पहले से कही हुई बात है। 5-7 पर्चे होना चाहिए। पढ़िए पढ़िए। और निजामुद्दीन कोई नहीं गया। सुन लो ये बात बिल्कुल फैसला हो चुका है कि उलमा का सालाना खरूज 1 साल अपनी मस्जिद से उनका वक्त लगेगा, दूसरा साल निजामुद्दीन से ही लगेगा। इसका कोई मशवरा नहीं। बोलो इसका कोई मशवरा नहीं। इनके 3 और 14 17 उलमा है इनके, 3 साल वाले 14 4 महीने वाले। ये 17 उलमा में से 13 ने चिल्ला लगाया सुभान अल्लाह।
ایک بھی نظام الدین نہیں گیا. کیا مطلب کیا وجہ ہے؟ جی ارے تشکیل کا معاملہ ہی نہیں, میرے الفاظ سمجھے نہیں آپ شاید. یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو 13 علماء نے لگایا نا سالانہ چلہ, جی ان میں سے ہر ایک کا 1 سال یہاں لگنا چاہیے, 1 سال نظام الدین. یہ فیصلہ ہو چکا ہے, اس کا کوئی مشورہ نہیں, کوئی مشورے کی ضرورت نہیں اس کی. بات سمجھ آ گئی نا. تو ہونا ہی چاہتے 6 لوگ یہاں سے وقت لگاتے, 6 لوگ وہاں سے وقت لگاتے, پھر اگلی بار وہ لگاتے, یہ یہاں سے وقت لگاتے. ترتیب ایسی بنا لو, جب تک ہمارے علماء نظام الدین میں نہیں آئیں گے عالمی فکر کو نہیں ملے گی. ابھی ہمارے مرکز میں فی الحال ابھی ہم لوگ وہیں سے آ رہے ہیں, ہمارا صاحب وہیں سے آ رہے ہیں. عربوں کا سیکشن جو عربوں کا پورا جو منزل ہے پوری عربوں سے کچا کچ بھری ہوئی ہے. اب جماعتیں بنا رہے, تو اب ایسے علماء نہیں آئے ان کے سال لگے ہوئے ہیں, تو کیا ہو رہا, جس مولوی کے 10 مہینے ہو گئے سال میں چلتے چلتے 9 مہینے ہو گئے, اس کو جماتے رہے مجبور ہے. اب بتاؤ جی جو سال اس کا لگا ہی نہیں ہے, اب 10 مہینے چل رہا ہے, اس کو جماتے ہیں, کیا تربیت کرے گا عربوں کی ہو. اور عرب مطمئن نہیں ہوتے, تو عرب یہ کہتے اللہ معاف فرما دے, کہ ہم سب کے لیے اچھی بات نہیں ہے کہ آئندہ ہم بھی آئیں گے. ہمارے بیٹوں کی بچوں کی عمر کے لوگوں کو حوصلہ لگا دیا, ہماری بچوں کی عمر ہے ان کو حوصلہ لگا دیا, وہ کیا کریں گے ہماری تربیت. یہ کہتے ہیں وہ ایسا ہو رہا ہے وہ. اور اس کے قصوروار یقین جانو ہم سب کے سب ہیں. ہم سمجھ رہے بات کو. لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے مسجد کے ساتھیوں کا وقت صحیح لگانے کے لیے مولوی کو پکڑ کے اپنے یہاں پہ لگا دیتے. ارے یہی ہے نا, رہانا تو کرو سب کے سب. آپ کے پاس 12-15 آدمی آپ کے علاقے کے, اور وہاں پہ 252 ملک ہیں. کتنے؟ ارے دوستوں سے بولو. تو 12-15 آدمیوں کو دیکھیں گے, 252 ملکوں کو دیکھیں گے. ایک مرتبہ ایسی بڑے ذمہ دار نے یہ کہا, یہ بڑے اہم لوگ تھے ہمارے علاقے کے, اس سے مجھے اسے طے کر دیا. تو یوں کہا گیا کہ کتنے بھی اہم لوگ ہو, وہ 252 ملک کے اہم لوگ نہیں تھے وہاں پر. ہمیں کام کو تو 252 ملک کو لے چلنا ہے, تو کریں گے انشاءاللہ آئندہ. مشورہ نہیں, اس کا مشورہ نہیں. 1 سال آپ کی مسجد سے آپ اجازت دیں, آپ کو 1 سال لگاؤ. 1 سال وہ مولوی نے نظام الدین جانا ہی چاہیے, سب کریں گے اسے انشاءاللہ. یہ 13 مولویوں کا وقت لگا ہوا ہے, اس میں ایک بھی نظام الدین نہیں گیا پورے سال میں. اللہ سمجھے معاف کرے, سب کریں گے اسے انشاءاللہ. ہمارے بھائی لائق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ ان کو سنا رہے ہیں کہ جو بیچارے بھیجنے والے ہیں, لیکن جانے والوں کو کچھ معلوم ہونا چاہیے. اس مجمع میں علماء کرام کتنے ہیں, ذرا ہاتھ سے اشارہ کرو. علماء کرام بیعت بھی کرو بھائی. 10 12 15 20 25 پکڑ لیا ان کو پکڑ لیا. 25 30 کل علماء کتنے ہیں, کل علماء کتنے؟ اے اللہ, پورے مالیگاؤں میں کتنے علماء ہیں؟ 1 سال والے کتنے؟ 1 سال والے 85 85 ہے نا, اور 85 میں سے یہاں 20 ہے, 25 ہے. یہ سال والے علماء تو ہمارے سروں کے تاج ہیں, یہ تو ہمارے قائد ہیں, یہ تو ہمارے رہبر ہیں, یہ تو ہمارے رہنما ہیں. ہر سینٹر والے نے اپنے علماء کو لانا چاہیے. یہ تو بہت اہم چیز کارگزاری کی. کام تو یہاں کتنے ملتا ہے, یہ ہمارے بہت سما سالے کا کام تو کارگزاری کتنے ملتا ہے. اب سن لو, ظہر کے بعد علماء کی مسجد, جمعہ آج جمعہ ہے, تو اثر کے بعد علماء کی مجلس ہوگی. ہماری درخواست ہے یہ 85 علماء کو لانے کی ذمہ داری ہمیں رہے گی. لائیں گے نہیں کوئی ہمیں انشاءاللہ, اسی ہال میں ہوگی, اسی ہال میں. ٹھیک ہے, اثر اول وقت ہو جائے گی, وہ اثر سے نہیں, وقت شروع ہوتی تو اثر نماز پڑے گی یہاں پر. ٹھیک, اسے علیحدہ خطاب ہوگا, کریں گے سب انشاءاللہ. اور آئندہ خیال رکھو, اپنی شب گزاری میں, اپنے ہفتے واری مشورے میں, اپنے ماہانہ جوڑ میں ان علماء کرام کو اہتمام سے لاؤ. شب گزاری میں حیات الصالح پڑھنی ہے, مہاراج میں حیات الصالح پڑھنی ہے,
हफ्ते वाली मशवरा है, जिले का मशवरा है और सुबह का मशवरा है, इस सब में लाओ। ये उलमा आगे बढ़ेंगे, आपका पूरा सेंटर आगे बढ़ेगा। और अगर ये आगे नहीं बढ़े तो डरो इस बात से कि हम भी आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, ये सवाल है। सब फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आसान फरमाए। जी पढ़िए। चार माह लगाए हुए अहबाब 665 है, सालाना 4 माह लगाने वाले 15 है, इसके वाले अहबाब 1590 है और सालाना चिल्ला लगाने वाले 65 है। चिल्ला वाली मशरूआत 37 है, अशरे वाली मशरूआत 93। भाई ये बात मालूम करने की थी कि 665 4 महीने वाले, इनमें से सालाना लगा सिर्फ 15 ने, सही है? 6 जी 4 महीने, और चिल्ले वाले वो तो 15 से 90 है और उनमें से 65 लोगों ने लगाया, सही है? तो पर्चा को नया बना हुआ है, वो हमारे पर्चे में रहता है 4 महीने वाले 665, सालाना 4 वाले कितने, उसके आगे रहता है चिल्ले, सालाना चिल्ला लगाने वाले कितने, वो कॉलम ही नहीं, वो कॉलम ही नहीं। सालाना 4 महीने कॉलम है, सालाना चिल्ले वाला कॉलम ही नहीं है। नहीं, ये चिल्ले वालों के लिए, इस साल 4 महीने वालों का सालाना चिल्ले का कॉलम ही नहीं है। भाई हमारी दरख्वास्त है, हमारे पर्चे में आप बदल कुछ ना करो, जो पर्चा के दामन से उसको कोई बदल नहीं करता, तकलीफ पहुंचा रहे बेचारे की। कोई बदल नहीं। तो क्या है वो पर्चे में 4 महीने वाले लोग कितने, 665, सालाना 4 वाले 15, उसी के आगे कॉलम रहता है कि सालाना जिला वाले ये 4 महीने वाले लोग कितने, ये रहता कॉलम, ये कॉलम ही नहीं। जिम्मेदारी 1-2 साल की तो आपके जो भी हजरात है माशा ये तो बहुत ही दरखास्त है हमारी, हमारा पर्चा जो निकाल तो कोई तब्दीली मत करो। अच्छा आप बताइए ए वली, ये 4 महीने वालों में से चिल्ला कितने लगा है? बड़ा वली है तो फिर से मैं समझो 665, मैं समझा रहा हूँ 665 4 महीने वाले, इनमें से सालाना 4 महीने वाले 15, सही है? इनमें से सालाना चिल्लाने वाले कितने, 4 महीने वालों में से, अच्छा दोनों मिलाकर हो, ये तो और भी अच्छी बात नहीं है। मुझे बताओ जी, एमए वाले को 10वीं क्लास में बैठा दो, एमए वाले को 10वीं क्लास में बैठा दो, खुश हो जाएगा वो? अरे खुश हो जाएगा। मैं क्या कर रहे हैं हजरत, खैरियत तो है? उनको अलग करो, इनको अलग करो, उनका मुकाम ऊंचा है 4 महीने वालों का। चलिए कोई बात नहीं। अब हमें आप बताइए 665 4 महीने वाले, सही है? इनमें से 15 लोग सालाना 4 में लगाते हैं, 1590 चिल्ले वाले, इनमें से 65 लोग चिल्ला लगाते हैं, ठीक है? 1535 या 1525 वक्त लगाते ही नहीं। इस साल में तो नहीं लगाया, आपको तो ये साल की कानून चाहिए ना, ये साल तो नहीं लगाया ना। तो बताइए आप बताइए, उन्होंने सालाना लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? क्या मेहनत है आपका उसकी, क्या 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 मेहनत क्या? मैं इतनी मेहनत है। अच्छा ये जो मर्ज है ना, ये मर्ज आम है, ये मामला इनके अकेले का नहीं है, ये कहाँ की कानून है, ये मर्ज आम है। क्या मर्ज है कि जिनके हम 4 महीने लगवाते हैं उनके सालाना खरूज की फिक्र नहीं करते हम। सालाना खरूज में कोई शख्स नहीं है, सुनो अल्फाज सुनो, ये धीरे धीरे काम से जा रहा है, ये काम से निकल रहा है। सालाना खरूज ही हमारे साथियों के हरकत में मुतहारिक रहने की पहचान है, निशानी है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा अल्लाह के रास्ते में नहीं गए, हयातुस साहबा में है, जिंदगी भर रोते थे, जिंदगी भर, और रो के बयान करते थे कि मैं वो तकाजे पे क्यों नहीं गया,
और वजह जो थी हयात साहब लिखा है